بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 19ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان کے 6 رکوع ہیں، جن میں سے 2 رکوع 18ویں پارے میں ہیں اور 4 رکوع 19ویں پارے میں ہیں۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کو واضح کرنے والا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن پاک کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرقان فرمایا، اس لیے اس صورت کو سورۃ الفرقان کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے قرآن پاک کے بارے میں جو اعتراضات تھے ان کو بیان فرمایا اور ان کا تسلی بخش جواب دیا۔ اس لیے بھی اس صورت کو سورۃ الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ تو اس صورت کے شروع میں مشرکین کے چند شبہات اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کے بعد قیامت کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا، اور آخر میں عباد الرحمن یعنی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی 13 صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلے ہم ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلا اعتراض جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ دوسرا اعتراض، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے نبی ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو فرشتے ان کے آگے پیچھے ہوتے، یا اللہ کی طرف سے خزانے ان پر اتارے جاتے اور مال و دولت باغات کی ریل پیل ہوتی۔ یعنی اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو مشکل حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، یا یہ کہ فرشتے فوراً ان کی مدد کو کیوں نہیں آ جاتے، یا یہ دنیا کے خزانوں کے مالک کیوں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے پہلے جتنے انبیاء کو بھیجا سب بشری تقاضوں کے ساتھ متصف تھے اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اگر فرشتے ہوتے زمین پر تو ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، اور اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے فرشتوں کو دیکھنے کا تو جس دن فرشتے اتریں گے اللہ کا عذاب لے کر، اس دن ان کے لیے واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، اس وقت تو یہ پناہ مانگیں گے اللہ کے عذاب سے اور فرشتوں کو دیکھ کر۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے کسی انسان کو ہی نبی بنانا عقل اور قیاس کے مطابق ہے، کیونکہ نبوت کے جو مقاصد ہیں وہ بشر سے ہی پورے ہو سکتے ہیں، فرشتے سے پورے نہیں ہو سکتے۔ باقی رہی یہ بات کہ نبی کو مشکل حالات کا یا ساز و سامان اور مال و دولت کی قلت کا کیوں سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ امیروں کو نبوت عطا فرماتے تو پھر ایمان لانے کے لیے کوئی آزمائش ہی باقی نہ رہتی اور لوگ لالچ میں آ کر فوراً ایمان قبول کر لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے صدق دل سے ایمان لے کے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو شروع میں دولت عطا نہیں فرماتے، معجزات عطا فرماتے ہیں جو ان کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو یہ طرح طرح کے اعتراضات آپ پہ کرتے ہیں، لیکن یہی لوگ قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے حسرت اور ندامت کی وجہ سے، اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نبی کے اوپر ایمان لا چکے ہوتے، آج ہمیں اس عذاب کا، مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کی باتوں میں نہ آیا ہوتا اور میں نے اسلام کو قبول کیا ہوتا اور نبی کی اتباع میں زندگی گزاری ہوتی۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آیا، لیکن ابی بن خلف جو اس کا بہت قریبی دوست تھا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو خوب ملامت کی، خوب اس کو ڈانٹا اور ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس نے اپنے دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا۔ لیکن ابی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گا، خوش نہیں ہوں گا، جب تک تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان درازی اور گستاخی نہ کرو۔ یہ بدبخت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انتہائی بد زبانی کی اور سخت رویے سے پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے آج اس نے ایمان کو چھوڑا ہے، کل یہی دوستی اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی، اور یہ اپنے دوست کو لان تان کرے گا اور اپنی انگلیوں کو، اپنے بازو اور ہاتھ کو کاٹے گا کہ کیوں میں نے دنیا کے اندر یہ غلط فیصلہ لیا، کاش کہ میں اس کی باتوں میں نہ آیا ہوتا اور میں اپنے ایمان پر برقرار رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ نقل فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے پروردگار میرے اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کو چھوڑنے کی، پس پشت ڈالنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پر ایمان نہ لایا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان تو لائیں لیکن اس پر عمل نہ کریں، اور تیسری صورت یہ کہ قرآن پاک پہ عمل تو کیا جائے لیکن انفرادی حیثیت میں، اپنے اجتماعی معاملات میں، جیسے گھریلو معاملات ہیں یا خرید و فروخت کے معاملات ہیں یا عدالتی معاملات ہیں، ان میں قرآن پاک کو حکم اور فیصل نہ بنایا جائے، یعنی اس کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور معانی میں غور و فکر نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، لوگ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھنا یا اس کے معنی میں غور و فکر نہ کرنا، یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے انسانیت کے نام ھذا بلاغ للناس، اور پیغام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دینی کاموں پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب مفسرین نے بہت دلچسپ دیا کہ ہاں اگر کافر ہے تو اس سے اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس سے اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ میں تم سے کسی قسم کا عوض اور اجرت لینے کا روادار نہیں ہوں۔ لیکن اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی جان اور مال نچھاور کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور صرف اقرار یا زبانی دعوے نہیں تھے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ ان کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی برقرار رکھتے ہیں، ہر طرح کے شرک سے، چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ریا کی صورت میں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے، اور ہماری آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما اور دین کے اوپر ہی استقامت نصیب فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی لوگ ہیں قیامت کے دن کامیاب ہونے والے، جن کو ہر طرف سے فرشتے سلام کریں گے اور ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان صفات کے ساتھ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی متصف فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں بھی اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الشعراء۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اس محبت کا اظہار ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے تھی۔ فرمایا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ اے میرے محبوب، آپ شاید ان کے ایمان نہ لانے کے صدمے میں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے قرآن اس لیے تو آپ پہ نہیں اتارا تھا کہ آپ اپنے آپ کو تنگی میں، مشکل میں ڈال لیں، اور آپ کا کام سمجھانا ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ ان کی اقوام نے یہی روش اپنائے رکھی، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے، اور رہتی دنیا تک اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا ان کی نسلوں میں، ان کے خاندان میں کوئی انسان ہے جو آج آپ کو زندہ نظر آ رہا ہو؟ اور پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے، جن میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ فرعون کے ساتھ ان کا ایک بہت دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جب وہ فرعون کے دربار میں نبوت سے سرفراز کر کے بھیجے گئے تو فرعون نے پہلی بات یہ کی کہ میرے تم پر بہت احسانات ہیں، تم نے میرے گھر میں پرورش پائی، میں نے بچپن میں تمہارا خیال رکھا۔ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تیرا میرے پر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے تو میرے سے بچنے کے لیے میری قوم کے 70,000 بچوں کو ذبح کیا، اور ہمارے مردوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ہماری عورتوں کو باندی کے طور پر استعمال کرتے ہو، تو تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ پھر فرعون نے اگلی بات یہ کی کہ تم نے ہمارا ایک بندہ قتل کیا تھا، اس کا تو حساب ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس پروردگار کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کو، چاند، ستارے، سورج، سیارے سب اللہ نے پیدا کیے، میں اس رب العالمین کا تمہیں پیغام سنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا اس پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو معجزہ دکھایا تو وہ حیران ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ اور دوسری طرف فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کو اور اپنے لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور جادو کا ہم علاج بہت اچھا کر لیتے ہیں، عید کے دن سب لوگوں کو جمع کریں گے اور ان کا مقابلہ کروایا جائے گا، ہمارے بہترین ماہر فن اور تجربہ کار جادوگر ہوں گے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، دیکھتے ہیں اس دن کون جیتتا ہے۔ تو تھوڑے دنوں کی مہلت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، اور اس کا مقصد فرعون کا یہ تھا کہ لوگوں میں اچھی طرح اطلاع ہو جائے تاکہ سارے لوگ جمع ہوں اور ہمارے لیے بھی جادوگروں کو اکٹھا کرنا اور تیاری کرنا آسان ہو۔ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے مصر کے اندر پھیل گئی، اور سارے لوگ بے چینی سے عید کے دن کا انتظار کرنے لگے، اور جیسے ہی عید کا دن شروع ہوا سب لوگ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کیا معاملہ ہوتا ہے۔ فرعون نے 70,000 بہترین جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں۔ انہوں نے رسی اور لاٹھی جب پھینکی تو وہ یوں لگنے لگا کہ جیسے سانپ ہے زمین پہ رینگ رہا ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو کا اثر تھا لوگوں کی آنکھوں پر کہ ان کو یوں لگا جیسے یہ رسی اور لاٹھی سانپ کی شکل میں زمین پہ رینگ رہے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور ان تمام لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل گیا جو فرعون کے جادوگروں نے زمین پہ پھینکی تھی۔ یہ منظر جادوگر دیکھ کے سمجھ گئے کہ ہمارا جو کرتب تھا وہ شعبدہ اور جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز دکھائی ہے اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے ہاتھ پہ ظاہر فرمایا اور وہ ایمان لے آئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جادوگروں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معجزہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جادوگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ جادو کی وجہ سے صورت بدلتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ انہوں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی وہ صرف سانپ کی شکل اختیار کر چکی تھی، حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ حقیقتاً اژدہا بن گیا، اسی لیے تو اس نے تمام جادوگروں کی پھینکی ہوئی چیزوں کو نگل لیا۔ اگر وہ حقیقتاً اژدہا نہ بنتا تو پھر وہ ان چیزوں کو نہ نگل سکتا۔
اس سے جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا ہے یہ صرف صورت سانپ کی نہیں ہے، حقیقت بھی سانپ کی بن گئی ہے، اور اس بات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ جب سارا معاملہ پلٹ گیا اور فرعون کو ذلتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ فوراً دھمکیوں پہ اتر آیا، جادوگروں کو بھی دھمکیاں دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات دیں گے اور یہ اپنے ظلم کی سزا بھگتیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا اور اسی دریا کے اندر فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کو بیان فرمایا۔ ان کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ پروردگار میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے اور بیماریوں سے مجھے شفا دیتا ہے، زندگی اور موت کا وہی رب ہے اور دنیا اور آخرت میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے 5 دعائیں کیں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ تو ان 5 دعاؤں کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا۔ پہلی دعا یہ کہ یا اللہ مجھے فہم اور علم عطا فرما اور آنے والے لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، یعنی بعد والے لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کیا کریں۔ تیسری دعا کہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، اور چوتھی دعا کہ میرے والد کی بھی مغفرت فرما، اور 5ویں دعا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ فرما۔ جب ان کے والد کا کفر کے اوپر انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کافر اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میرے والد کو ہدایت دے دیں، ایمان کی دولت عطا فرما دیں اور قیامت کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیں۔ علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عاد و ثمود کے حالات بیان فرمائے، قوم لوط کی جنسی بہراہ روی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، قوم شعیب کا تجارت اور معاملات میں ہیر پھیر اللہ نے بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا شرک اور ان کا انجام بد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو ان اقوام کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی برائیوں کے اندر ملوث تھے کہ ان برائیوں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پوری قوم اور معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جیسے شرک اور کفر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا گیا۔ جسمانی طاقت کا غرور اور نشہ قوم عاد کو تھا، اللہ نے ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ علمی اور سائنسی میدان میں مہارت کا تکبر قوم ثمود پہ غالب تھا، اللہ نے ان کا نشہ بھی عذاب سے اتار دیا۔ جنسی خواہشات میں بے راہ روی اور حرام طریقے سے اس کو پورا کرنا قوم لوط کا شیوہ تھا، اللہ نے ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ تجارت کے نام پر غریبوں کا جنسی یا جسمانی استحصال یہ قوم شعیب کی بربادی کا سبب بنا۔ تو ان قوموں کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جو طاقت اور مہارت ہے وہ سب اللہ کی ہی دی ہوئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر ان میں سے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت شان کو بیان فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو رب العالمین نے اتارا، اور جو فرشتہ لایا روح الامین، اور جس نبی پر اتارا گیا وہ خاتم النبیین، اور جس شہر میں اللہ نے اتارا البلد الامین، اور جس زبان میں اتارا بلسان عربی مبین۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس فرد نے یا جس معاشرے نے قرآن پاک سے جس انداز سے تعلق بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت فرمائی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کیونکہ شعراء ہر وقت اپنے ہی خیالات میں مگن رہتے ہیں اور ان کی زندگی صرف تخیلات اور تصورات کے گرد گھومتی رہتی ہے، حقائق سے وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ اس لیے سورہ یاسین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں عطا فرمایا کیونکہ وہ آپ کی شایان شان ہی نہیں ہے۔
البتہ وہ اشعار جو شعائر اسلام کے متعلق ہوں وہ اس مذمت میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمۃ، بس اوقات اشعار کے اندر بھی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ میرے دفاع میں اشعار کے ہیں، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں، اور اشعار سے کفار کو جواب دینے میں جو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے وہ تیر اور تلوار کے وار سے نہیں ہوتا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ وہ شعراء مراد نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ان شعراء سے مستثنی ہیں، کیونکہ ان کے اشعار حکمت اور معرفت سے لبریز ہوتے ہیں۔ کفار جو اشعار پڑھتے تھے یہ عشقیہ اور فسقیہ اشعار ہوتے تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور منقبت ہوتی تھی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کئی جگہ فرمائی ہے۔ اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورت کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورت النمل۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کا تذکرہ فرمایا، اسی نسبت سے اس سورت کو سورت النمل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء کا تذکرہ فرمایا، لیکن تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ وہ جو بھی دعا مانگیں گے ان کی دعا کو ویسے ہی قبول کر لیا جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت اور ایسی شاندار حکومت عطا فرما جو میرے بعد قیامت تک کسی اور کو نہ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین حکومت عطا فرمائی کہ انسانوں پر بھی حکومت، حیوانات کے اوپر بھی حکومت، نباتات اور جمادات، حتیٰ کہ جنات کے اوپر بھی حکومت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا، جس کو منطق الطیر کہا گیا قرآن پاک میں، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کا جو واقعہ بیان فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک وادی سے گزر ہوا جہاں پہ چونٹیوں کا راج تھا، اور اس علاقے میں، اس وادی میں بہت چونٹیاں رہتی تھیں۔ جب ایک چونٹی نے لشکر کو آتے دیکھا تو اس نے دوسروں کی خیر خواہی کی اور آواز دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی 4 بڑی صفات بیان فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ صفات کسی انسان میں آ جائیں تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ پہلی صفت کہ وہ خطرے کو فوراً بھانپ گئی اور اس نے اپنی بصیرت سے اس بات کا اندازہ کر لیا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو ایمان والے کو بھی چاہیے کہ بصیرت اور فراست سے کام لے اور ہر وقت خطرات کے بارے میں محتاط رہے۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس نے دوسری چونٹیوں کو بھی خطرے سے آگاہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ خطرہ محسوس ہونے کے فوراً بعد وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکل گئی، تو اس نے دوسری چونٹیوں کی خیر خواہی کی اور ان کو بھی بچانے کی کوشش کی، ان کو بھی مطلع کیا۔ اور تیسری صفت کہ خطرے کی آگاہی اور اطلاع کے بعد اس نے اس سے بچنے کی تدبیر بھی ان کو بتائی، ادخلوا مساکنکم، کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر سلیمانی تمہیں روند نہ ڈالے۔ اور آخری سب سے بڑی صفت وہم لا یشعرون، کہ ان سے یہ کام قصداً اور ارادتاً نہیں ہوگا بلکہ غیر ارادی طور پر تم کچلی جاؤ گی۔ گویا کہ ان کو بدگمانی سے بچایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آنے والا لشکر جان بوجھ کے کسی کو اذیت نہیں دے گا بلکہ بے خیالی میں تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک چونٹی کو اتنا احساس تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آنے والے جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کاش کہ امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ احساس ہو جائے کہ امام الانبیاء کے ساتھی یہ کسی کی حق تلفی یا زیادتی کسی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ چیونٹی ایک جانور ہونے کے باوجود اتنی فہم اور سمجھ رکھتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں سے دوسروں کو بدگمان نہیں کر رہی، اور یہ لوگ انسان ہونے کے باوجود دوسروں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بدگمان کرتے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی بیان فرمائی، اور اس کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا، بلکہ ایک پوری سورت کو اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سورۃ النمل۔ دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہدہد پرندے کا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ شاہی تخت پہ سفر فرماتے تھے تو کہیں پہ نماز کے لیے جب رکنا ہوتا
تو پانی کی تلاش یہ ہدہد پرندے کے ذمے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی آنکھ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ مٹی کے نیچے پانی کے وجود کا اندازہ کر لیتا ہے۔ تو جہاں اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پانی ہے تو وہ مٹی پہ اپنی چونچ مارتا تھا اور اس کے ذریعے اطلاع دیتا تھا کہ یہاں پہ کھدائی کی جائے تو نیچے سے پانی نکل آئے گا، اور جنات کے ذریعے پھر اس پانی کو نکال لیا جاتا کھدائی کر کے، اور سب لشکر والے اپنی ضرورت میں اس پانی کو استعمال کرتے، اور اگر نماز کا وقت ہوتا تو وضو کر کے نماز ادا کی جاتی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ لشکر کہیں جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی تلاش کیا تو پانی کہیں نہ ملا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ کافی تلاش کیا لیکن وہ پرندہ نظر ہی نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا کہ ہماری نماز قضا ہونے والی ہے، وہ پرندہ کہاں غائب ہو گیا؟ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب نہیں آیا تو حضرت کو غصہ آیا اور فرمایا کہ اگر وہ کوئی اپنا شدید عذر بیان نہیں کرے گا تو میں اس کو ذبح کروا دوں گا۔ اتنے میں پرندہ واپس آیا اور اس نے آ کے عجیب بات بتائی اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس ایسی قوم کے حالات لے کر آیا ہوں کہ جس پر تمہیں یقین کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور پھر اس نے ملکہ سبا کا واقعہ بیان کیا کہ میں ایک علاقے سے گزر کے آیا ہوں جہاں پہ ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کو پوجنے کی بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ حالات جو اس نے بیان کیے تھے یہ قوم سبا اور ملکہ بلقیس کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس واقعے کی تحقیق کرتے ہیں، اور خط لکھا اور ان سے کہا کہ تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے میرے پاس آؤ اور ہماری حکومت کو تسلیم کر لو۔ اگر تم ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم حملہ کر کے تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے سوچا کہ پہلے ہم ان کو لالچ دے کے دیکھتے ہیں، اگر تو وہ لالچ میں آگے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہت سارے تحفے اور ہدیے بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے اس سے بھی بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے واپس کر دیا اور کہا کہ مجھے کسی ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرو اور ہماری حکومت کو تسلیم کر لو۔ ملکہ بلقیس نے سوچا کہ مجھے خود جا کے ان سے ملاقات کرنی چاہیے اور حالات دیکھنے چاہیے، تو وہ حضرت سے خود ملنے کے لیے آئی، اور جب اس نے وہاں پہ حالات دیکھے تو سمجھ گئی کہ یہ دنیا کے کوئی عام بادشاہ نہیں ہے کہ جن کو کوئی مفاد ہو، کوئی لالچ ہو، یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ہر اعتبار سے میرے سے بہتر ہیں۔ تو اس نے خود بھی ایمان قبول کیا اور اپنے وزیروں مشیروں سے بھی کہا کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ تو سورۃ النمل کا جو حصہ 19ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ 3 واقعات بیان فرمائے ہیں، اور جو حصہ 20ویں پارے میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل کا تذکرہ فرمایا، وہ انشاءاللہ 20ویں پارے کی تفسیر اور خلاصے کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔